سلسلہ مناجات افطار دیکھیے، مگر ٹھہریے، پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ مسلمان ہے اتار تیری عطا سے، ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، نیت المؤمنین خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اسی لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے کی نیت سے تلاوت کرتا ہوں، اور آپ اسلامی بھائی بھی اچھی اچھی نیتیں فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت
فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے حمد و مناجات پڑھوں گا. آپ بھی تمام اسلامی بھائی نیت کیجئے کہ اللہ کی رضا کے لیے حمد و مناجات سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اللہ 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 اللہ. تو ہی مالک بہرو بر ہے یا اللہ یا اللہ. تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ. تو ابدی ہے تو ازلی ہے تیرا نام علیم و علی ہے. تو ابدی ہے تو ازلی ہے تیرا نام علیم و علی ہے. ذات تیری سب سے برتر ہے یا اللہ یا اللہ. اللہ 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 اللہ. وصف بیان کرتے ہیں سارے شنگ و شجر اور چاند ستارے. وصف بیان کرتے ہیں سارے شنگ و شجر اور چاند ستارے. تسبیح ہر خوش کو تر ہے تسبیح ہر خوش کو تر ہے یا اللہ یا اللہ. تسبیح ہر خوش کو تر ہے یا اللہ یا اللہ. اللہ 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 تیرا
چرچا گلی گلی ہے ڈالی ڈالی کلی کلی ہے تیرا چرچا گلی گلی ہے ڈالی ڈالی کلی کلی ہے واصف ہر ایک پھول و ثمر ہے واصف ہر ایک پھول و ثمر ہے یا اللہ یا اللہ واصف ہر ایک پھول و ثمر ہے یا اللہ یا اللہ 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 خلقت جب پانی کو ترسے رم جھم برکھا برسے خلقت جب پانی کو ترسے رم جھم برکھا برسے خلقت جب پانی کو ترسے رم جھم برکھا برسے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہو یا اللہ یا اللہ 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 رات نے جب سر اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا رات نے جب سر اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا رات نے جب سر اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا رات نے جب سر اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا نغمہ بار نسیم سحر ہے یا اللہ یا اللہ 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 بخش دے تو اتار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا بخش دے تو اتار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا بخش دے تو اتار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ یا اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین یا اللہ میری جھولی بھر دے 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 بہرے کوثر و بیرے زمزم کر دے کرم اے
ربی اکرم حشر کی پیاسے سے مجھ کو بچانا، حشر کی پیاسے سے مجھ کو بچانا، یا اللہ میری چولی بھر دے، 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 یا اللہ میری چولی بھر دے۔ سائل ہوں میں تیری ولا کا، سائل ہوں میں تیری ولا کا، پھیرے دے رخ رنجو بلا کا، واسی تشاہ کرب و بلا کا، واسی تشاہ کرب و بلا کا، یا اللہ میری چولی بھر دے، 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 یا اللہ چولی بھر دے۔ سامنے جب ہو گنبد خضرا، سامنے جب ہو گنبد خضرا، قلب و جگر ہو پارا پارا، بہنے کے اشکوں کا دارا، بہنے کے اشکوں کا دارا، یا اللہ میری چولی بھر دے، 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 یا اللہ چولی بھر دے۔ بخش دے میری ساری خطائیں، بخش دے میری ساری خطائیں، کھولے دے مجھ پر اپنی عطائیں، برسا دے رحمت کی برکات، اللہ برسا دے رحمت کی برکات، یا اللہ میری چولی بھر دے، 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 یا اللہ میری چولی بھر دے۔ بحرے کوثر و بیرے زمزم، بحرے کوثر و بیرے زمزم، کر دے کرم اے رب اکرم، حشر کی پیاسے سے مجھ کو بچانا، حشر کی پیاسے سے مجھ کو بچانا، اللہ حشر کی پیاسے سے مجھ کو بچانا، یا اللہ میری چولی بھر دے، یا اللہ میری چولی بھر دے، یا اللہ میری چولی بھر دے، یا اللہ میری
رضا قطب مدینہ بہر رضا قطب مدینہ یا اللہ میری جھولی بھر دے 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 یا اللہ میری جھولی بھر دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. قلب سختی میں حد سے بڑا ہے بندہ طالب تیرے خوف کا ہے. قلب سختی میں حد سے بڑا ہے بندہ طالب تیرے خوف کا ہے. التجائے غم مصطفیٰ ہے التجائے غم مصطفیٰ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے نفس بدکار حاوی ہوا ہے. حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے نفس بدکار حاوی ہوا ہے. ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. تیرا انعام ہے یا الہی کیسا اکرام ہے یا الہی. تیرا انعام ہے یا الہی کیسا اکرام ہے یا الہی. ہاتھ میں دامن
یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، ہر گناہ سے بچا مجھ کو مولا، نیک خصلت بنا مجھے کو مولا، ہر گناہ سے بچا مجھ کو مولا، نیک خصلت بنا مجھ کو مولا، تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے، تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، ہو بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اپنے سیرت، ہو بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اپنے سیرت، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا، بے سبب اے خدا کر دے بخشش، حشر میں مجھے سے کرنا نہ پرسش، نام غفار مولا تیرا ہے، نام غفار مولا تیرا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا ماہ رمضان کے صدقے سچ توبہ کی توفیق دے دے، یا خدا ماہ رمضان کے صدقے سچ توبہ کی توفیق دے دے، نیک بن جاؤ جی چاہتا ہے، نیک بن جاؤ جی چاہتا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، عیب دنیا میں تو نے چھپائے، حشر میں بھی
محبوب کا واسطہ ہے، بخش محبوب کا واسطہ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، سنتوں کے کرو خوب خدمت، ہر کسی کو تو نیکی کی دعوت، نیک میں بھی بنو التجا ہے، نیک میں بھی بنو التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا الہی کرے سی عنایت، دے دے ایمان پر استقامت، تجھ سے عطار کی التجا ہے، تجھ سے عطار کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، جب کسی مسجد کے پاس سے گزرو تو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ عز وجل آج مناجات افطار میں ہم کشمیر کے ایک شہر پونا کے فیضان مدینہ کے ساتھ حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز وجل یہاں جامعۃ المدینہ بھی قائم ہے ہمارا، جہاں مدنی منع عالم دین بنتے ہیں، اور فیضان مدینہ بھی ماشاءاللہ عظیم الشان قائم ہو چکا ہے، اور اس پونا کے پہاڑوں کی وادی میں دعوت اسلامی سنتوں کی دھومیں مچا رہی ہے۔ الحمدللہ اس کے ساتھ قریبی شہر سماہنی اور بھی جتنے یہاں قریب شہر ہیں، ان تمام پہاڑی علاقوں میں بھی، میدانوں میں بھی اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی عاشقان رسول سنتوں کی دھوم مچاتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی۔ تو الحمدللہ آج یہاں کے پونا کے عاشقان رسول اس وقت یہاں پر مناجات میں حاضر ہیں۔ پر رونق بازار میں ریشم کے کپڑے کی ایک دکان پر اس دکان کا خادم مشغول دعا ہے اور اللہ عز و جل سے جنت کا سوال کر رہا ہے۔ ہم بھی اللہ سے جنت کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں مرشد اور ماں باپ کے ساتھ رہنا نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی اس دعا میں شامل رہیں، یہاں کے عاشقان رسول بھی اس دعا کو کرتے رہیں۔
تو دکان کا خادم مشغول دعا ہے اور اللہ سے جنت کا سوال کر رہا ہے. یہ سن کر مالک دکان پر رقت طاری ہو گئی. اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حتیٰ کہ کن پٹیاں اور کندھے کانپنے لگے. مالک دکان نے فوراً دکان بند کرنے کا حکم فرما دیا. اپنے سر پر کپڑا لپیٹ کر جلدی سے اٹھے اور کہنے لگے، افسوس، ہم اللہ عز و جل پر کس قدر جری یعنی نڈر ہو گئے کہ ہم میں سے ایک شخص صرف اپنے دل کی مرضی سے اللہ عز و جل سے جنت مانگتا ہے. یہ تو بہت ہمت بھرا سوال ہے. ہم جیسے گناہگاروں کو تو اللہ عز و جل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. یہ مالک دکان بہت زیادہ خوف خدا عز و جل کے حامل تھے. رات جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کی آنکھوں سے اس قدر اشکوں کی برسات ہوتی کہ چٹائی پر آنسو گرنے کی ٹپ ٹپ آواز سنائی دیتی، اور اتنا روتے کہ پڑوسیوں کو رحم آنے لگتا. میرے مدنی چینل کے ناظرین اور پونا کشمیر میں جمع ہونے والے عاشقان رسول، آپ جانتے ہیں یہ کون تھے؟ سنیے اور ایمان تازہ کیجئے. یہ مالک دکان کروڑوں حنفیوں کے عظیم پیشوا، سراج الامہ، کاشف الغمہ، امام اعظم، فقیہ افخم، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. نہ کیوں کریں ناز اہل سنت کہ تم سے چمکا نصیب امت، نہ کیوں کریں ناز اہل سنت کہ تم سے چمکا نصیب امت، سراج امت ملا جو تم سا امام اعظم ابو حنیفہ. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا نامی نعمان، والد گرامی کا نام ثابت اور کنیت ابو حنیفہ ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 ہجری میں عراق کے مشہور شہر کوفے میں پیدا ہوئے اور 80 سال کی عمر میں 2 شعبان المعظم 150 سنہ ہجری میں وفات پائی. اور آج بھی بغداد شریف میں آپ کا مزار فائز الانوار مرجع خلائق ہے. ائمہ اربع یعنی چاروں امام، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم برحق ہیں، اور ان چاروں کے خوش عقیدہ مقلدین آپس میں بھائی بھائی ہیں. ان میں آپس میں تعصب، ہٹ دھرمی کی کوئی وجہ نہیں. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاروں اماموں میں بلند مرتبہ ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان چاروں میں صرف آپ تابعی بزرگ ہیں، اور تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی ہو اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو. میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سبحان اللہ عز و جل، ہم کس قدر خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کی توفیق عطا فرمائی. ہم سب کو حنفی بنایا، اور حنفیوں کے لیے بڑی عظیم بشارت، حضرت سیدنا امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی میں 55 حج ادا کیے. جب آخری بار حج کی سعادت حاصل کی تو خدام کعبہ مشرفہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش پر باب کعبہ کھول دیا. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی خانہ کعبے میں طواف کعبہ کی سعادت نصیب فرمائے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصد عجز و نیاز اندر داخل ہوئے اور بیت اللہ کے 2 ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کر 2 رکعت میں پورا قرآن پاک ختم فرما دیا. پھر دیر تک رو رو کے مناجات کرتے رہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشغول دعا تھے
کہ بیت اللہ عز و جل کے ایک گوشے یعنی کونے سے آواز آئی، تم نے اچھی طرح ہماری معرفت یعنی پہچان حاصل کی اور خلوص کے ساتھ ہماری خدمت کی، ہم نے تم کو بخشا اور قیامت تک جو تمہارے مذہب پر ہوگا یعنی تمہاری تقلید کرے گا اس کو بھی بخش دیا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم کس قدر خوش نصیب ہیں کہ الحمدللہ عز و جل اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں دامن امام اعظم ابو حنیفہ عطا فرمایا۔ ہمارے امام اعظم کتنے بڑے عاشق رسول ہیں، ان پر ہمارے آقا کا کتنا کرم ہے۔ آئیے سنیں اور جھومیں کہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ پر پیارے آقا علیہ السلام کا بے حد لطف و کرم تھا کہ مدینہ منورہ میں آپ نے جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر سلام عرض کیا، آئیے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی جلد مرشد کے ساتھ سبز گنبد کی چھاؤں تلے، آقا کی جالیوں تلے، مرشد کے پیچھے پیچھے آقا کو سلام عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جب انہوں نے آقا علیہ السلام کے روزے پر سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا سید المرسلین، سبحان اللہ، تو روزہ انور سے میرے آقا کا جواب آیا، وعلیک السلام یا امام المسلمین۔ سبحان اللہ عز و جل، اللہ نے ان کو کس قدر برکتیں عطا فرمائیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تحصیل علم سے فراغت حاصل کر لی تو گوشہ نشینی کی نیت فرمائی۔ ایک رات جناب رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہمیں بھی ایمان کی حالت میں خواب میں اپنے مکی مدنی مصطفیٰ کا دیدار عطا فرمائے۔ سب کہیں آمین۔ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو حنیفہ، اللہ عز و جل نے آپ کو میری سنت زندہ کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، آپ گوشہ نشینی کا ہرگز قصد یعنی ارادہ نہ کریں۔ عطا ہو خوف خدا خدارا، عطا ہو خوف خدا خدارا، دو الفت مصطفیٰ خدارا، کروں عمل سنتوں پہ ہردم، کروں عمل سنتوں پہ ہردم، امام اعظم ابو حنیفہ۔ تو میرے پیارے پیارے عاشقان رسول اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر حالات سنے، ان پر اللہ تعالیٰ کا کس قدر کرم۔ تو ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کے جدول کو دیکھنے کے بعد، ان کے معمولات کو دیکھنے کے بعد واقعی رشک آتا ہے کہ آپ کس قدر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ آپ کو قرآن پاک سے کتنی مرتبہ کتنی محبت تھی کہ اللہ اکبر، روزے کتنے رکھتے تھے کہ الخیرات الحسان میں ہے کہ آپ نے مسلسل 30 سال تک روزے رکھے۔ کتنے سال؟ 30 سال تک آپ نے روزے رکھے اور 30 سال تک ایک رکعت میں قرآن پاک کو ختم کرتے رہے۔ 40 بلکہ 45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ جس مقام پر آپ کی وفات ہوئی، الحمدللہ عز و جل اس مقام پر آپ نے 7000 مرتبہ قرآن ختم فرمایا تھا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، تو آئیے ہم بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی کثرت سے اللہ کی عبادت کریں گے، انشاءاللہ نفلی روزے بھی رکھیں گے اور انشاءاللہ قرآن پاک کو سیکھنے سمجھنے کی بھرپور کوششیں کریں گے اور قرآن پاک کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ماہ رمضان کی آمد ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رمضان کیسے مناتے تھے؟ اللہ اکبر، اس کی ایک جھلک سنتے ہیں کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ رمضان المبارک میں مع عید الفطر 62 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ ہم بڑی مشکل کے ساتھ ایک قرآن پاک سنتے ہیں، وہ بھی ہر کوئی سن نہیں پاتا۔ بڑی مشکل کے ساتھ پورے رمضان میں کوئی ایک قرآن ختم کرتا ہوگا، کوئی 2۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ عز و جل ماہ رمضان میں مع عید الفطر 62 قرآن پاک ختم کرتے تھے، دن کو 1، رات کو 1، اور تراویح کے اندر سارے ماہ میں 1 اور عید کے روز 1۔
اور سبحان اللہ عز و جل مال میں سخاوت کرتے تھے، علم سکھانے میں صابر تھے، اور اپنے حق میں کیے جانے والے اعتراض کو سنتے تھے اور غصے سے کوسوں دور تھے۔ تو آئیے نیت کریں کہ ماہ رمضان کی آمد سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک بار پھر ماہ رمضان تشریف لا رہا ہے۔ رمضان کی آمد، رمضان کی آمد، رمضان کی آمد، ماہ غفران کی آمد، تراویح کی آمد، سحری کی آمد، افطار کی آمد، اعتکاف کی آمد، اور انشاءاللہ عز و جل اس سال زندہ رہے، اللہ نے کرم کیا تو انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اکیلے نہیں، کسی دوست کے ساتھ نہیں، بلکہ اس سال انشاءاللہ عز و جل 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت، اللہ کے کامل ولی، امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 30 دن کا اعتکاف کریں گے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیں، میرے مدنی چینل کے ناظرین دنیا جہاں میں بھی سن رہے ہیں، نیت کر لیں۔ اگر نیت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ ثواب ملے گا، اور اللہ کے ولی کے ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ یو کے سے بھی اسلامی بھائی آ رہے ہیں، کینیا سے بھی اسلامی بھائی آ رہے ہیں، تنزانیہ سے بھی اسلامی بھائی آ رہے ہیں، الحمدللہ ہند سے بھی آ رہے ہیں، نیپال سے بھی آ رہے ہیں، بنگلہ دیش سے بھی آ رہے ہیں، دنیا بھر سے عاشقان رسول آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ کشمیر سے بھی سینکڑوں عاشقان رسول امیر اہل سنت کے ساتھ 30 دن کا اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آپ میں سے بھی جو تیار ہے مناجات کے بعد اپنا نام پیش کریں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین میں سے جو اسلامی بھائی سن رہے ہیں وہ بھی نیت کر لیں، کشمیر میں جہاں جہاں عاشقان رسول سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی اپنے نام پیش کر دیں کہ اس سال انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت کے ساتھ اعتکاف کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ماہ شعبان کے جو ایام باقی ہیں ان کو عبادت کے ساتھ گزارنے کی، اور ماہ رمضان کا خوب استقبال کرنے کی اور خوب عبادت میں اس کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مشک بار مدنی ماحول ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیکیوں پر چلنے کی ترغیب دلاتا ہے۔ ہر جمعرات کو ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کرتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، اپنے گھر میں درس دینے کی کوشش کریں، اپنی مساجد کے درس میں شامل ہوں۔ مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے ہماری بڑی عمر کے اسلامی بھائی قرآن پاک پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے بھی دنیا بھر میں عاشقان رسول الحمدللہ دعوت اسلامی سے فی سبیل اللہ قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہزار مدنی منع اور منیا دعوت اسلامی کے ماحول میں حافظ قرآن بن رہے ہیں، عالم دین بن رہے ہیں۔ آئیے ہم بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنی پیاری تحریک دعوت اسلامی جو کہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے، انشاءاللہ تا دم زیست اس تحریک کے ساتھ وابستہ رہیں گے، اور اس کے شانہ بشانہ قریہ گاؤں گاؤں گلی کوچوں میں انشاءاللہ نیکی کی دعوت کی مدنی قافلوں میں دھومیں مچاتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی مناجات کا سلسلہ جاری رہے گا، اور یہ واقعی قبولیت کا وقت ہے۔ ماہ شعبان کی پیاری گھڑی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے کی یہ گھڑیاں ہیں، افطار کا وقت ہے، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین اور پونا میں حاضرین اسلامی بھائی، آئیے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر کے معافی کی التجا کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ کرم یا الہی کرم یا الہی ہاتھ اٹھا کے مانگیے رب تعالیٰ سے، کرم یا الہی اللہ کرم یا الہی 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 مٹا میرے رنجو علم یا الہی عطا کر مجھے اپنا غم یا
الہی خدایا برے خاتمے سے بچا خدایا برے خاتمے سے بچا مجھے
خدایا ہمیشہ ہو لطف و کرم یا الہی خدایا برے خاتمے سے بچانا خدایا برے خاتمے سے بچانا اللہ خدایا برے خاتمے سے بچانا پڑھو کر وجدن کے دم یا الہی پڑھو کر وجدن کے دم یا الہی کرم یا الہی کرم یا الہی کرم یا مواف فضل و کرم سے وہ ہر خطا یا رب مواف فضل و کرم سے وہ ہر خطا یا رب معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب ہو مغفرت پہ سلطان نے انبیاء یا رب ہو مغفرت پہ سلطان نے انبیاء یا رب نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو کبھی بھی ہو نہ ناراض یا خدا یا رب کبھی بھی ہو نہ ناراض یا خدا یا رب بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب تیرے حبیب کی سنت کی دھوم مچ جائے تیرے حبیب کی سنت
گلی گلی میں پھرے مدنی قافلہ یا رب گلی گلی میں پھرے مدنی قافلہ یا رب اٹھے نہ آنکھ کبھی بھی گناہ کی جانب اٹھے نہ آنکھ کبھی بھی گناہ کی جانب عطا کرم سے ہو ایسی مجھے عطا یا رب عطا کرم سے ہو ایسی مجھے عطا یا رب عطا کرم سے ہو ایسی مجھے خیا یا رب کسی کی خامیاں دیکھے نہ میری آنکھیں اور کسی کی خامیاں دیکھے نہ میری سنے نہ کان بھی عیبوں کا تذکرہ یا رب سنے نہ کان بھی عیبوں کا تذکرہ یا رب نبی کی حشر میں عطار کے عمل مولا بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا یا رب بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا یا رب ہو مغفرت پہ سلطان انبیاء یا رب معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب مسلمان
عطا سے اللہ مسلمان ہے عطار تیری عطا سے اللہ مسلمان ہے ہم سب بھی تیری عطا سے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. پونا کشمیر کے اسلامی بھائی توجہ فرمائیں، یہاں پر افطار کا وقت ہو چکا. جن عاشقان رسول نے روزہ رکھنے کی سعادت پائی وہ افطار کی سعادت حاصل کر لیں، اور بقیہ مدنی چینل کے ناظرین ابھی انشاءاللہ باب المدینہ میں ہونے والے مناجات افطار میں انشاءاللہ شریک رہیں گے اور اس کی برکتیں لوٹتے رہیں گے. یاد رہے کہ آج ابھی غروب آفتاب ہوتے ہی انشاءاللہ یوم قفل مدینہ کا جو ترکیب ہوتی ہے اس کی انشاءاللہ بھی غروب آفتاب کے ساتھ انشاءاللہ آغاز ہوگا. تمام عاشقان رسول نیت کریں کہ انشاءاللہ اس یوم کو منائیں گے. آج انشاءاللہ رات ہے، کل دن ہوگا، تو یہ انشاءاللہ کل غروب آفتاب تک، آج غروب آفتاب سے لے کر کل غروب آفتاب تک انشاءاللہ عز و جل اپنی زبان کا، آنکھ کا اور دیگر اعضاء کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے خاموش رسالے کا مطالعہ کرتے ہوئے انشاءاللہ کم الفاظ میں گفتگو کرتے ہوئے انشاءاللہ یوم قفل مدینہ کی سعادت حاصل کریں گے. مدنی چینل کے ناظرین اب انشاءاللہ باب المدینہ کے مناجات افطار میں شامل رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کرم یا خدا یا الہی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی. مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، مسلمان ہے عطا سے، مسلمان سبھی تیری عطا سے. ہوئی مان پر خاتمہ یا الہی، ہوئی مان پر تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا، ہوئی مان پر خاتمہ یا الہی. تجھے واسطہ مرشد پیا کا، تجھے واسطہ میرے مرشد پیا کا، تجھے واسطہ میرے مرشد پیا کا. ہوئی مان پر خاتمہ یا الہی، ہوئی مان پر خاتمہ یا الہی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیر شریف کا روزہ رکھنے والے عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔